الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پروفیسر عطاء اللہ صاحب، پرنسپل دارالسلام، جناب پروفیسر اختر حسین اعظمی صاحب، جن کی رفاقت میں مجھے لاہور سے یہاں تک آنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سفر میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے سفر آسان ہو گیا۔ میں دراصل ایک قرآن کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور قرآن پہ ہی کچھ کام کر رہا ہوں۔ تو قرآن کے حوالے سے کچھ، اور کچھ حدیث کے حوالے سے، اور کچھ عربی ادب کے حوالے سے، اور کچھ اردو ادب کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے نوٹ کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے عبارت ہے۔ Life is not a bed of roses, it is full of thorns، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں ہر جگہ۔ اور مومن کی زندگی تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں کوئی آرام سے نہیں رہتا، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، جیسے چاہے گزارے، بے لگام پھرے۔ تو محنت ہمارا کام کرنا ہے، محنت محنت۔ دوسری آیت جو مجھے بہت اچھی لگی، جس کو میں ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں اور طلبہ کے لیے خاص طور پر، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے۔ اگر کوشش مثبت ہے تو اس کے نتائج بھی مثبت نکلیں گے، اور منفی ہیں تو نتائج بھی منفی نکلیں گے، اور اس کی کوشش کو عنقریب دیکھا جائے گا۔ یہ زندگی مختصر ہے اور عنقریب ختم ہونے والی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بات کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عزم لازمی ہے۔ اگر ہم نیکی کا عزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اور ہمارے عزم میں دنیا میں بھی خیر نکلے گی اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو انسان کا سب سے بڑا موذی ہے، وہ ایک تو شیطان ہے جو باہر سے ہے، اور ایک اندر کا شیطان بھی ہے، وہ نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس جو ہے یہ بہکاتا ہے برائیوں کی طرف، لیکن جو رب کی پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ تو نفس امارہ یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، نہ کرو نہ کرو۔
جب انسان نفس لوامہ کی بات مان لیتا ہے جو اس کو کہتا ہے ایسا نہ کرو، ہر انسان نے رکھا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، تو راضی ہو جا اپنے رب سے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، تم اطمینان کا سانس لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ ایک آیت جس کی آرزو میں اللہ تعالی سے ہر نماز میں کرتا ہوں، وہ ہر طالب علم کو کرنی چاہیے۔ یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وہ جسے چاہتا ہے دانائی دیتا ہے، اور جس کو وہ دانائی عطا فرما دے اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ یہ دانائی کیا چیز ہے؟ جس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اور اسماعیل بھی اس دعا میں شامل تھی، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت، کتاب تو اللہ کی کتاب ہوگی، دانائی کھرے اور کھوٹے کی پہچان، اور محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور میری ایک عاجز کی کتاب کا نام بھی الحکمہ ہے۔ الحکمہ بڑی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر مل گیا جس کو حکمت مل گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ بنے۔ یا اللہ ہمیں بھی حکمت عطا فرما تاکہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے۔ کھرے اور کھوٹے میں تمیز آتی ہے حکمت سے۔ فرمایا ایک اور چیز جو طالب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ قلب سلیم ہے، سلامتی والا دل۔ یہ اسلام، سلامتی، یہ ایک دوسرے کے قریب لفظ ہیں۔ سلم ان کا معنی ہے۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، صفاتی نام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو قلب سلیم بڑا عمدہ لفظ ہے، قلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، سلامتی والا دل۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اور ایک لفظ ہے تزکیہ، دل پاکیزہ رہنا، اس کی بھی تمنا کرنی چاہیے۔ وہ شافعی کے بارے میں غالباً ایک شعر ہے کہ امام شافعی بھول جاتے تھے سبق، تو انہوں نے اپنے استاد وکی سے گزارش کی، اے استاد میں سبق بھول جاتا ہوں، حالانکہ بڑے نیک تھے۔ تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ شافعی گناہوں کو ترک کر دے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے۔ شقاط الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا استاد میں سبق، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ اوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو بالکل۔ لأن العلم نور من اللہ، یہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے، ونور اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا۔